سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد روکنے کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخشی۔ اور ہمارے رسول ان کے پاس کھلے حکم لا چکے ہیں، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری یہ ٹرانسمیشن 23ویں ٹرانسمیشن ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انسان اور انسانیت۔ انسانوں کی بھی تلاش ہے اور انسانیت کی بھی تلاش ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے اوبیسلی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، بولنا چاہیے، اور جب تک ہم بولیں گے نہیں بات بنے گی نہیں۔ کیا آج ہمارے اس معاشرے میں ہمیں انسان نظر آتے ہیں یا انسان نما جانور ہیں؟ کیا آج کے معاشرے میں واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت پنپتی ہے یا وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے؟ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو جب حملہ ہوتا ہے اور ایران میں شہید کر دیا جاتا ہے آیت اللہ کو، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے، اس میں صرف مسلمان کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اسرائیل کے جوز تک کھڑے ہوئے ہیں، امریکہ میں کرسچنز تک کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لمبے پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں بات میڈیا کے کنٹرول کی آتی ہے تو وہاں میڈیا جس کے پاس ہے اس نے پھر ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور یہ کنٹرول کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے وہ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر انسان کرے تو کیا کرے، کہاں جائے؟ بچپن سے آپ کو ایک سبق سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور یہ سبق سکھانے والے کون ہیں؟ یہ سبق سکھانے والے ہم تو ہیں ہی، لیکن ویسٹ میں جملہ بہت بڑا ہے، اور ویسٹ ہی ہے جو، مجھے کہنے دیجئے، جو اسرائیل کو فیول دیتا ہے۔ فیول کس میں دیتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا $316 بلین کی ایڈ۔ کیا اس $316 بلین پہ غزہ کے بچوں کا خون نہیں ہے؟ کیا اس $316 بلین پہ ایران میں جو حملے میں شہدا ہیں ان کا خون نہیں ہے؟
اس کے علاوہ ایسے بے تحاشا ممالک ہیں جو اگر اسے ماننے سے انکار کر دیں یا غلط کہہ دیں تو ان پہ سینکشنز لگا دی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے سینکشنز لگانا بھی قتل عام ہی ہے, کیونکہ انسانیت بھی سہ سکتی ہے, انسان بھی سہ سکتا ہے, غربت پنپتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. We as Pakistanis, where do we stand? آپ ہمارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے, ویسٹ کی کنڈمنیشن سے بھرا پڑا ہے. بٹ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہمیں آ کے مصلحت کے پیش نظر بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ وقت نہیں ہے کمپرومائز کا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے, تاریخ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جسے انسان لکھتے ہیں, اور دوسرا وہ جسے وقت لکھتا ہے. جسے انسان لکھتے ہیں وہ کہیں گم ہو جاتی ہے, لیکن جسے وقت لکھتا ہے وہ امر ہو جاتی ہے. کیا نہیں تھا کربلا میں؟ سبھی کچھ تھا یزید کے پاس. جرنیل تھے, فوج تھی, طاقت تھی, پروپیگیٹری میڈیا تھا, خود وہ امیر المومنین بنا بیٹھا تھا, سبھی کچھ کرتا تھا نا وہ. اور حسین کے پاس کیا تھا؟ چند رفقا, چند تلواریں, اور دنیا کی سب سے بڑی بات شہادت. اور ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ یزید کا ریٹرک 15 دن قائم نہیں رہ سکا. آج اس واقعے کو گزرے کئی سو برس گزر گئے, لیکن حسین آج بھی زندہ ہے اور یزید اس کا نام و نشان نہیں. کہاں گئی وہ خلت, وہ سلطنت, وہ تمام چیزیں جو اس نے اپنے لیے سوچی تھی کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں بچا, سب کچھ ختم ہو گیا. اور یہ وقت کا فیصلہ تھا. وقت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حسین نے امر ہونا ہے اور یزید نے ذلیل ہونا ہے. حسین آج بھی زندہ ہے اور یزید تا قیامت شرمندہ ہے. آج حسین کے ماننے والے کہاں ہیں؟ ہر جگہ ہیں. وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ حسین نے کربلا میں یہ بتایا, یہ سر کٹ تو سکتا ہے, جھکے گا نہیں. یہ حسین نے بتایا. آپ سوچئے, امیجن کیجئے, آج ہم عجیب سی باتیں کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ اس کا پریشر ہے, اس کا پریشر ہے, اس کا پریشر, اس کا پریشر ہے. دو چیزیں میں آپ کو کہوں گا. پہلی چیز, امام خیمے میں چراغ کی لو بجھا دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے چہرے کو دیکھو اور تم اپنا فیصلہ بدلو. اور جب دوبارہ چراغ جلاتے ہیں تو کوئی بھی وہاں سے نہیں جاتا. سب کو پتا ہے کہ انجام کیا ہے کربلا میں, لیکن کوئی نہیں جاتا, کیونکہ انجام دائمی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ آل نبی ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو سپہ سالار ہے, وہ جو دیکھ رہا ہے, کچھ روایتوں میں بھائی کے ساتھ ہے تو کچھ روایتوں میں بیٹے کا ملتا ہے. وہ وہاں سے کوچ کر کے اس جگہ سے امام کے ساتھ آ کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا. میں حضرت حر کی بات کر رہا ہوں. فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ میں نے یا تو حق کا ساتھ دینا ہے, میں نواسہ رسول پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا. آپ سوچئے, کیا انہیں کسی چیز کی کمی تھی؟ لیکن فیصلے کی یہ قوت ہونی چاہیے کہ آپ کو انسان کی پہچان ہو اور آپ انسانیت کے ساتھ کھڑے رہیں. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم ڈیجیٹلی اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کو پڑھا جا چکا ہے, ہماری سوچوں کو پڑھا جا چکا ہے. جو اے آئی ہے, ابھی آپ لکھیے اے آئی پہ, میں آپ کو چند لفظ دیتا ہوں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ. اے آئی پہ لکھیے, اے آئی نے ان کو بلاک کر دیا ان لفظوں کو. اب آپ لکھ نہیں سکتے اس کو. وجہ بڑا سمپل ہے, وہ جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ صرف اتنا ہی بتائیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنی جنگ لڑیں تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. کسی ملک پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیجئے اور پڑھائی میں جٹ جائیے, ریسرچ میں لگ جائیے. مسلمانوں کے لیے بہت سارے لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے علم کے معاملے میں کبھی بھی ابتدا نہیں کی.
ریاضی میں دیکھ لیجئے ہم بہت آگے تھے، علم کیمیا میں دیکھ لیں ہم بہت آگے تھے، فزکس میں دیکھ لیں ہم بہت آگے تھے، سیاحت میں دیکھ لیں ہم بہت آگے تھے، سائنس میں دیکھ لیں ہم بہت آگے تھے. پھر ہوا کیا؟ یہ ڈسکورس آیا کیسے؟ یہ ڈسکورس تب آیا جب آپ نے دوسروں کو الاؤ کیا کہ وہ آپ کی صفوں کو منتشر کر دیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور کسی تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یونٹی، اتحاد، یہ اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی کیا؟ تقوی، یہ اللہ کی رسی ہے. اگر ہم اس کو تھام لیں گے تو یقین جانیے اس میں ہماری بقا ہے. ہمیں انسانیت بھی ملے گی اور انسان کی بھی کھوج لگا لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پڑھنے لگے درود، پڑھنے لگے درود، اگر دل کی دھڑکنیں پڑھنے لگے درود، اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں. نعت رسول پاک ہے میری زبان پر، میں محترم نہیں تو کوئی محترم نہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما، مولایا صلی وسلم. بڑا درود پڑا مومنہ کرینے سے، بڑا درود پڑھو مومنہ، بڑا درود پڑھو مومنہ کرینے سے. حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، مولایا صلی وسلم دائما. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، ربی بالمصطفیٰ بلغ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بلغ مقاصدنا، بلغ مقاصدنا. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، مولایا صلی وسلم دائما. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، بالمصطفیٰ بلغ. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، مولایا صلی وسلم دائما. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، ترجى شفاعته،
के दायमी मौलाया सल्ले व सल्लिम दायमा हे मौलाया सल्ले व सल्लिम मौलाया सल्ले व सल्लिम मौलाया मौलाया सल्ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको बस सुन के फरीद भाई की याद आ गई। गहीर अहमद एंड ब्रदर्स, क्या बात है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब मैं ये ट्रांसमिशन के लिए आ रहा था तो आते ही मैंने इनसे पूछा आज हम इब्तिदा कैसे करेंगे, तो उन्होंने बताया कि हम कसीदा बुर्दा शरीफ से करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सच आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे सुन रहा था ना मुझे फरीद भाई, अच्छा उनका एक मैसेज भी आया है और वो मदीने में थे, तो आका को हम सब का सलाम कहिएगा। और आप हमारी दुआओं में हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं और आप लोग हमारे दिल में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान जो हैं वो यहाँ आप तशरीफ़ ला चुके हैं और हम इब्तिदा करेंगे। काजी अहमद नूरानी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हिरा शिराजी साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अब्दुल खालिक फरीदी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिया मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ साथ कुंवर इमरान अली ख़ान, अस्सलाम वालेकुम कुंवर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक इमरान, तबीयत कैसी है? मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा किचन के अंदर चला जाऊँ, उसके बाद यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रोहेल तुम एक मैंने काम कहा है, ज़रा वो कर दो जी। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रही हैं आप आज? मैं क्या बना रही हूँ आज? वैसे हम बड़ी सिंपल सी चीज़ बनाएंगे। अब चूँकि जैसे जैसे रोज़े ख़त्म हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब ईद आएगी, तो क्या है कि कुछ ईद के हवाले से भी हम चीज़ें बनाएं। आज हम वाइट चिकन कौरमा बनाएंगे। वाइट चिकन कौरमा, वाइट चिकन कौरमा। और हमारे पास नेशनल का वाइट चिकन कौरमा मसाला है, तो उससे बनाएंगे। वैसे तो डेली हम नेशनल के मसाले इस्तेमाल करते हैं, उससे बनाएंगे। और सब रोज़ों की एक वाइड रेंज मौजूद है, तो आज मैंने सोचा अफ्तार के लिए समोसे फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हम बनाएंगे। हम वाइट कौरमा खाएंगे और सब रोज़ों के फ्राइड समोसे भी खाएंगे। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इंसान और इंसानियत जो है वो टॉपिक है। काजी साहब आपकी तरफ आता हूँ, इंसान से शुरू करते हैं। इंसान और इंसानियत में हम किस जगह खड़े? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम तरीन मौजू से आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाकर इस रुए ज़मीन पर भेजा और अपने बंदों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चाहा कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे के हुकूक़ अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने हुकूक़ का तयन फरमाया, हुकूक़ुल्लाह का, उसी के साथ साथ बंदों पर हुकूक़ का ज़िक्र भी फरमाया, हुकूक़ुल इबाद। और अल्लाह के जितने नबी आते रहे वो उसके बंदों को इंसानियत का दर्स देते रहे, बेशक, कि आप बाहम किस तरह रहना है, उठना बैठना चलना फिरना, एक दूसरे का अदब व एहतराम, रिश्ते, उनका तक़द्दुस तक़दीस। लेकिन जब भी किसी नबी का दुनिया में काम मुकम्मल हुआ और दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी कौम फिर मियार इंसानियत से गिर गई। बिलाखिर खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी मक्के की उस संगलाग ज़मीन में लोगों को इंसानियत का पैगाम दिया जो इंसानी रिश्तों को भुला बैठी थी, और उन्हें बताया कि रिश्तों की तक़दीस क्या है, अदब क्या है, एहतराम क्या है, किस तरह के हुकूक़ हैं, किस तरह अदा करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि आज एक बार फिर इंसानियत जो है वक़ार मज़ल्लत की तरफ जा चुकी है। आज तरक्की के नाम पर इंसान एक ऐसे मकाम पर पहुँच गया जहाँ ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि ये तरक्की है या बर्बादी है। क्या बात? जो तरक्की, जो टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई जा रही थी कि वो इंसान की ज़िंदगी में आसाइशें पैदा करेगी, उसने इंसान को एक जहन्नम के करीब पहुँचा दिया। और हर तरक्की करने वाला इस कदर ज़्यादा खुद गर्ज हो गया कि वो दूसरे को हड़प कर जाने और दूसरे को तबाह करने पर तुला हुआ है, कोई फ़ैसला करने वाला मौजूद नहीं। अब तो कैफियत यह है कि जो एक बाकी मानदा इदारा था जिसे हम अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से जानते हैं, कि अगर इंसानों में कोई इख्तलाफ होगा और वहाँ इंसान पहुँच जाएंगे, कम अज़ कम कोई दादरसी होगी, अब तो वो भी बिल्कुल बेमाने होकर रह गया, ख़त्म हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जब कोई चाहे दूसरे पर हमला कर दे, वजह क्या है, क्या उसका अंजाम होगा, कोई कहने वाला नहीं।
ہم کہا کرتے تھے کہ یورپ میں بڑے حقوق کی بات ہوتی ہے، انسان تو کیا وہاں جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، لیکن غزہ کے اندر ہزاروں بچے کچل دیے گئے، تہس نہس کر دیے گئے. 2 عالمی جنگوں میں اتنا بارود استعمال نہیں ہوا جتنا غزہ میں استعمال ہو گیا، لیکن کوئی پرسان حال نہیں. اور اس کے بعد جو 3 ہفتے پہلے یا 2 ہفتے پہلے ایک المیہ پیش آیا کہ کس طرح ایک دنیا کے مہذب ترین ملک پر ایک حملہ کر دیا گیا اور دیکھا نہیں گیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. بچیاں کچلی جا رہی ہیں، رہنما قتل کیے جا رہے ہیں، اور اس پر اظہار تعصب کے بجائے لوگ جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. شاعر نے کہا تھا کہ مقید کر دیا یہ کہہ کر سانپوں نے سپیروں کو، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید انسان یا قاتل بن گیا، جنونی بن گیا، اور وہ ایک نئے ہلاکو خان کے طرز میں اپنے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنا چاہتا ہے. شاید وہ ہلاکو کی اور وہ فرعون اور نمرود کی روحیں بھی اب شرمندہ ہوں گی کہ ہم وہ کارنامے انجام نہیں دے سکے جو اس دور کے فرعون انجام دے رہے ہیں. اچھا، ایک بات یہ کہ جو خبر آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے. جو خوشیوں کی خبر دکھائی جا رہی ہے وہ بہت جگہ اے آئی جنریٹڈ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. آج اے آئی اتنا بڑا ہو چکا ہے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ کل کو یہاں میرے علاوہ اگر میرا اے آئی شو کر رہا ہو تو آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ یہ شو میں کر رہا ہوں یا وہ اے آئی کر رہا ہے. اور جہاں تک بات ویسٹ کی ہے تو آپ کی بات بالکل بجا، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں اور یہ ویسٹ کی حکومتوں سے ہے. لک اراؤنڈ، دیر آر پیپل who live there, who reside there. They're rising against you. They're rising against everything that you have done. These are the people who are not in Islam. They're not Muslims, yet they're rising. They're condemning what you have done in Gaza. They're condemning what you have done in Iran. They're condemning everything that you have done in the name of peace. Show me one Muslim country that has ever invaded any non-Muslim country. You want to talk about the nuclear weapons? Show us yours. Why is it that every single Islamic country needs to obey and listen to you and sign your treaties? The question is, the standard should be the same. If you have nuclear weapons, you should destroy them also. Wait, this is going to happen. All you have to do is just relax. Time is ticking. The clock is running out. It's tough for us today, but it's going to be extremely tough for you tomorrow. Not because we're going to invade, not because Muslims are going to rise. We're already risen. But the people who you think do not understand you, they're rising against you. They're nothing but humans. And humans are now seeing who we are. Let's take a break. Once again جی ویلکم بیک. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. انسانیت کس جگہ کھڑی ہے آج؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں بنائی ہیں، چھوٹی اور بڑی، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور نہیں نظر آ رہی، ان سب میں اللہ نے انسان کو افضل تر، بالا تر، اعلیٰ تر مخلوق بنایا. بے شک بے شک بے شک. اور جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی اس میں اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا. لیکن آج جو انسانیت ہے وہ، ہم پہلے کہتے تھے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اب کلرز میں بٹی ہوئی ہے، زبانوں میں بٹی ہوئی ہے اور نسلوں میں بٹی ہوئی ہے. اور ہم بہت ساری مثالیں رہنمائی کے لیے ویسٹ کی، مغرب کی دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو تقسیم ہے نسلوں میں
اور جو کلرز میں مثلا امریکہ کو آپ لے لیں، کالے اور گورے، ان کی جتنی لڑائی ہے شاید دنیا میں کسی اور کی لڑائی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے یہ جو کلرز ہیں یا نسلیں ہیں یا قومیتیں ہیں یہ محض تعارف کے لیے بنائی ہیں. اور شناخت سورہ کے حجرات میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ یہ جتنی بھی تقسیم ہے قبائل کی، پھر اس میں زبانوں کی، بولیوں کی، تو کوئی بولی ایسی نہیں ہے کہ جو باعث فخر ہو. اگر باعث فخر کوئی زبان ہو سکتی ہے تو وہ عربی زبان ہے، کیونکہ قرآن کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، اور اکثر و بیشتر پیغمبروں کی وہ زبان ہے. اور اس وقت ہم، جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو، انسانیت کو فراموش کر کے مشینوں کے اندر اپنے آپ کو قید کر دیا ہے. بے شک. اور یہ جو مشینی زندگی ہے جس میں ہم گم ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے ہماری روحانیت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور کسی نے کہا کہ اہل دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. کیا بات ہے، واہ واہ. میں سبحان یہ اللہ. سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی جو اقدار ہے ان کو بحال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مصلحتوں کو ختم کرنا ہوگا. کیا بات. آپ نے ذکر کیا پہلے مصلحت کا، تو مصلحت جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے انسانیت کی بحالی کے مقابلے میں. اور اسلام دنیا کا وہ مذہب اور دین ہے جس میں مصلحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی نے کہا اسلام اگر مصلحت کوش ہوتا، مصلحت کا یہ مرض عام ہوتا، ہرا سے پیغمبر تشریف نہ لاتے، بتوں کے پجاری پکارے نہ جاتے، واہ واہ. ڈرایا نہ جاتا عذاب خدا سے، بت پج رہے تھے تو ان کی بلا سے، مصلحت کے تراشے گئے بہانے مگر صدیق اکبر نہ مانے، شریعت کی ہر بات منوا کے چھوڑی، زکوٰۃ اہل یثرب سے دلوا کے چھوڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. ہیرا آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے کیا سلسلہ ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ سوال ایک ہی ہے، جواب میں سب سے چاہوں گا، بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے اچھی آپ کی بات مجھے لگتی ہے جب آپ بولتے ہیں تو وہ صرف ایک بات نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے ذہن پہ دستک دے رہے ہیں، کوئی سوال کر رہے ہیں. میں جب آپ انٹرو دے رہے تھے تو ایک بات سوچ رہی تھی کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے تو انسان کو پیدا ہی احسن تقویم پہ کیا. بے شک. جب پروردگار نے خلق کیا نا انسان کو، تو فرشتوں نے پروردگار سے کہا، پروردگار یہ تو زمین پہ جائے گا، فساد کرے گا، یہ تو چوری چکاری بھی کرے گا، یہ تو ظلم بھی کرے گا، یہ ہر طرح کی زیادتی بھی کرے گا. تو پروردگار عالم نے اس میں اپنا نور شامل کیا، اور انسان کے اندر اچھی صفات بھی ہیں، بری صفات بھی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی ہستی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. قوم، نسل، رنگ، ان تمام چیزوں کی جب بات ہوتی ہے تو سکھ شاعر ہیں مہندر سنگھ بیدی، انہوں نے رسول اللہ کو قرات پیش کرتے ہوئے کہا، ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہے، کیا بات ہم ہے. ثنا خان چہے ہے در کرار تو ہے، سبحان. نام لیواں ہے محمد کے پرستار تو ہے، واہ واہ. یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہے. اور آج کے دور میں رسول اللہ سے عشق کا تقاضا یہی ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. واہ جو واہ بات واہ. آپ نے عرض کی تھی کہ آج یہودی بھی، جیوز بھی کھڑے ہو کھڑے گئے، ہو رہے ہیں، بالکل کھڑے ہو رہے ہیں. کرسچنز بھی کھڑے ہو گئے. تو ایک حسینی، Christians, atheists, Jews, Sikhs, Hindus, you name it, and everyone is rising. دس از دا کیریکٹر آف محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم. وسلم. وہی کردار محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت نے اپنایا، آج سب کھڑے ہو گئے. اچھا، اور کھڑے. یہ مثال ہے دنیا کے سامنے کہ یہ اپنے کردار سے اپنے آپ کو منواتے ہیں. اور وہ دیکھیے، وہ حدیث بھی نے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور مسلمان ہی ہوں گے. اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے. انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ کوئی قید نہیں ہے. وہ لیڈر جس نے اپنے کردار سے، کردار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو منوایا، تو ہر شخص آج اس کے ساتھ کھڑا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
جب آپ لوگ یہ اتنی بڑی بڑی ٹرانسمیشنز کرتے ہیں تو کیونکہ ہمارا ہدف تو یہی ہوتا ہے نا، کسی ایک شخص کی بھی اصلاح ہو جائے نا تو پھر ہمارا تو کام ہو گیا نا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے جو کام آپ کر رہے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اپنی زبان سے روکو. تم وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایمان کا سب سے کم درجہ یہ کہ کم از کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھو. تو کم از کم ہم اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں اور اس بات کو یاد کریں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ آگ تمہیں چھو لے گی. تو پھر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، کیونکہ یہاں تو ہم نے نہیں رہنا نا ہمیشہ، ہم نے اسی منزل تک جانا ہے جو خدا کی جانب سے ہمارے لیے طے کی. کاش ہیرا یہ بات سب سمجھ لیں، کاش کاش کاش. عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں شیطان ازل سے دشمن ہے انسان اور انسانیت کا، اور جیسے ہی ہم سورہ صاد میں مطالعہ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. اللہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چیز معنی کرتی ہے کہ جو حکم میں تجھے دیتا ہوں اور وہ تو اس پہ عمل نہیں کرتا. تو بظاہر وہ ایک جو اس میں بیان کر رہا ہے آدھا سچ، وہ یہ جرت کر کے آدھی بات اتنی بتا پاتا ہے کہ میں آگ کا بناؤں اور یہ مٹی کا بنائے. بظاہر کوئی کمپیریزن کوئی بنتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات یہ جواز پیدا کیا جائے. ایک یہ قرآن کی آیت میں مزید آگے بڑھاتا ہوں، لیکن اسی اسنا میں ایک مسند ابی اعلیٰ کے اندر ایک حدیث کا ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام وہ ارواح جو ان کی اولاد میں نازل ہونی ہیں وہ ان کو پیش کر دیا. تو دراصل جو شیطان ہے وہ اس نے جب وہ تمام روحوں کو دیکھا تو ان روحوں میں ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی روح بھی شامل ہے. اس کے علاوہ حضرت امام حسن امام حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور چونکہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں تو جنت کے سردار. اسی طریقے سے بی بی فاطمہ جو جنت کی خواتین کی سردار، بے شک، جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آتی تھی ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیوں کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے بے شک کبھی کھڑا نہیں ہوتا، لیکن ایک کائنات کا سردار، انبیاء کرام کا سردار، وہ پروٹوکول دے رہے ہیں جنت کی خواتین کی سردار کو. تو ان کی روحوں کو وہ دیکھنے کے بعد حسد میں آ گیا. اور جو وہ آدھا سچ تو بیان کرتا ہے کہ میں خاک کا بنا ہوں، یہ خاک کا بنا ہے اور میں آگ کا، لیکن اصل میں چونکہ اس کو جو وہ مرتبہ حاصل تھا اس کے اعمال کی بنیاد پر تھا، اور یہاں ان کو جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی چلی لیکن ہوئی عمران ہستی ایک ہے. اور بات ہے نا، مطلب میں تو یہ جب وہ آدم کا پتلا تو مٹی کا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نور کے ذریعے اس میں روح پھونکی تھی. بے شک بے شک. آپ دیکھ لیجیے جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے ایسے ہی اور جسم جو ہے وہ جسم مٹی و ہے. فنا ہو جاتا ہے. ایسے ہی. مٹی تو ہو جائے گا. اسی بات کو اگر ہم کنٹینیوٹی میں سمجھیں کہ جتنے بھی ادوار آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو دراصل اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی مخالفت کرنا، یہ دو چیزیں سامنے آئیں. کیونکہ اس میں سورہ صاد میں وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اچھا اجازت عمران، دے. ابھی آپ نے ایک جملہ بولا نا، میں کانپ گیا کہ اللہ کی مخالفت کرنا، Exactly. نعوذ باللہ من Exactly. ذالک، یہ بالکل. پاسبل ہاں. کیسے؟ ایگزیکٹ، اور کر رہے ہیں لوگ. کر رہے ہیں کیونکہ بالکل. قرآن میں اس نے جب اجازت مانگی تو اللہ کہتے ہیں کہ جو تیری فرما برداری کرے گا میں تو سمیت اس کو جہنم میں داخل کروں گا، اور جو میری فرما برداری کرے گا میں اس کو جنت میں. تو ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا، تھوڑا سا میں ٹائم آپ کو اور لوں گا، کہ اللہ کی فرما برداری دراصل کون لوگ کر رہے ہیں. کیا وہ کسی صرف ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں؟ کیا وہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ورثہ ہم نے ہی جنت میں جانا ہے؟ یا اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جس نے اس وقت کے نبی کی مخالفت کری، جس نے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کری اور یہاں تک کہ آل رسول کی مخالفت کری، تو دراصل وہ نافرمانی کری اللہ تعالیٰ کی. آپ اگر کربلا، ڈائریکٹ میں کربلا کی طرف آتا ہوں، کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاب ابن کلبی جو کہ عیسائی تھے، لیکن وہ نواسہ رسول امام حسین کا جیسے ہی ان کو معلوم ہوا وہ ان کا ساتھ دینے وہاں آ گئے. اور جو ان کے مخالف ہیں وہ کون ہیں؟ جو بظاہر 22 لاکھ مربع میل پہ مسلمان حکومت موجود ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عصر عاشور وہ یہ کہتے ہیں کہ جلدی حسین کا سر جدا کرو، ایسا نہ ہو کہ نماز عصر قضا ہو جائے. تو یہ جو گمراہی ہے دراصل اس کے پیچھے شیطان کھڑا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس وقت قتل ہوا انہوں نے فوراً شناخت کیا. سورہ قصص میں آیت 15 سے آیت 33 تک پورا واقعہ ہے. انہوں نے فوراً شناخت کرتے ہی فوراً ڈائگنوسس کے بعد انہوں نے کہا یا اللہ ھذا من عمل شیطانی، یہ عمل مجھ سے شیطان نے کروا دیا. اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 16 میں فوراً وہ معافی مانگتے ہیں. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، یعنی کہ وہ کہتے ہیں اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ اسی آیت میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں. ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا جو رحمت للعالمین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انسانیت سکھانے والے ہیں. انہوں نے بتایا جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، خواتین، بچے، بزرگ اور بیمار جنگوں سے ماورا ہوتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا جس نے جب پیروی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آل رسول کی، دراصل اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کی. ایک اور بات، اب یہ سنی بات ہے اور وہ تصدیق بھی ہو جائے گی اس کی. کیا آپ کی ہمت ہے، کیا آپ کی جواں مردی ہے، کیا آپ کی شجاعت ہے کہ آپ ایک طیارے میں سوار ہو کے جرمنی چلے جاتے ہیں؟ اللہ. اور یہ جرمنی وہی ہے جس سے آپ کا ہمیشہ پھڈا رہا ہے. کیا بات ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی دور آگے جانا ہے، ابھی دور نے پلٹنا ہے. جسٹ ریممبر دس، تمہیں جگہ نہیں ملنی. لکھ لو یہ بات، میرے ساتھ تو جو بھی ہو تمہیں جگہ نہیں ملے گی. بریک. قسمت میں میری نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے آج کاری حرم میں. نگاہ کرم ہم میری چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے
ताजदार हरम हो निगाह करम ताजदार हरम हो निगाह करम आका निगाह करम आका निगाह करम आका वो कहना सबा हुजूर से कहना है कि गुलाम कहना सबा हुजूर से कहना है कि गुलाम बस एक नजर का सवाल है निगाह करम आका ताजदार हरम हो निगाह करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे हामिए बेकसा क्या कहेगा जहाँ ये जहाँ हामिए बेकसा क्या कहेगा जहाँ ये हुजूर आपके दर से खाली अगर जाएंगे हामिए बेकसा कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हमें कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हमें कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं खासा रसूल वक्त दुआ है खासा रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है वो जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है ओ फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबान फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबान बेड़ा ये तबाही के करीबान लगा है कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हम अब हो निगाहे करम और न चौकट पे हमें हो निगाहे मैं कसो मदीने चले मैं कसो मदीने चले मैं कसो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले दुख दर्द अलम सब कटते हैं हसनैन के सदके बढ़ते हैं मदीने चले आओ मदीने चले मैं कसो मदीने चले ये दस्ते साथी ये कौसर से पीने चले ये याद रखो अगर उठ गई वो नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर ये जितने खाली है सब जा पर जाएंगे याद रखो अगर उठ गई सुभान अल्लाह क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह आप हजरात कमाल है भाई कमाल है क्या खूबसूरत आपने ये कलाम पढ़ा है और कहाँ कहाँ ले जाते हैं आप माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद हुई है ऑनेस्टली हम सब के सब जो हैं वो आप जहाँ लेके जाना चाह रहे थे हम सब वहीं थे अरे सुभान अल्लाह क्या बात है और आपने जो अशार का इजाफा किया है उसमें जी और जिस तरह से वो आपने पढ़े हैं आपने कमाल कर दिया कमाल कर दिया बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश नाज़िया आपकी तरफ आता हूँ सेम सवाल है इंसानियत और आवी सबसे पहले तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं और खुश नसीबी इसलिए भी कि अल्लाह ने हमें कुरान पाक दिया एक सही राह और जीने के तरीके के लिए। अब हम यहाँ पर कहाँ पर गुमराही करते हैं ये पहले हमें अपना खुद का भी एहतसाब करना ज़रूरी है। अल्लाह ने कुरान में पाक में इंसानियत के लिए इंसानों के लिए
مطلب ایک ایک انسان کو جو بھیجا ہے کسی کی خدمت کے لیے بھیجا. پھر ہم بات کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم, اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہمیشہ درس دیا محبت کا. آپ یہ دیکھیں محبت کا درس ہے, جہاں پر بھی انہوں نے بات کی محبت کی بات کی, ہر ایک سے انہوں نے محبت کے عمل سے دل جیتے ہیں. تو وہی عمل ہمیں بھی اپنانا چاہیے. یہ جو محبت ہے نا, دیکھیں محبت سے آپ کسی سے بھی کوئی بھی بات منوا لیتے ہیں, محبت سے آپ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. جس سے محبت کریں گے نا اس کا دل نہیں دکھائیں گے, بے شک, جس سے بے محبت شک. کریں گے اسے آپ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو انسانیت کا جو پہلا جو عمل ہے وہ ہے محبت. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمارے اندر جو دنیا میں چیزیں لیک ہو رہی ہیں نا, یہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے پہلے سے. جس طرح آپ نے مٹیریلسٹک چیزوں کی بات کی, لوگوں کو مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے لگایا, پھر لوگوں کو اپنی کے لیے لگایا کہ اتنا کماؤ, اتنا تم کرو, تمہاری وہ تمہارے لیے سر جھکائے گا اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہوگا, پیسے کے پیچھے لگا دیا. تو وہ انسانیت کو نا وہ پھر پیچھے چھوڑتے چلے جاتے ہیں. وہ انسانیت بیسکلی جو ہے نا وہ ہمارے لیے پاور ہے. اچھا اب یہاں پر جب آپ کوئی بھی ہو, کسی بھی قسم کا انسان ہو, وہ مسلم ہو نان مسلم ہو, جب وہ مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے جاتا ہے نا تو اس کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے, غرور نظر آ جاتا ہے, غرور میں آ جاتا ہے. اور وہ آپ ایک چھوٹی سی مثال ہی لے لیں, ایک ایسا شخص جس کا بہت پیسہ ہے نا, وہ ہمیشہ غریب کو دیکھ کے نا اس کے اندر وہ رحم نہیں آئے گا. میں نے وہ والی بات نہیں کری کہ ہر کوئی ایک جیسا ہوتا ہے, کوئی ایک بیچ میں. تو جب اس کے اندر شیطانیت آتی ہے نا تو ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی کے لیے احساس نہ ہو نا, جس انسان کے دل میں کسی کے لیے احساس نہیں ہوتا وہ انسان ہی نہیں ہوتا. آپ سے سوچے کتنی بڑی بات ہے یہ, کہ کسی کے دل میں احساس نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے احساس. تو یہاں پر انسان کے لیے انسان کی مدد کے کوئی آ کے کوئی کہیں سے کوئی آ کے نہیں مدد کرے گا. اگر مجھے ان سے کوئی کام ہوگا یا ان کو مجھ سے ہوگا, یہ میری مدد کریں گے, میں ان کی کروں گی. یہاں پر اور کوئی تیسرا شخص نہیں ہے یا کوئی اور نہیں ہے. we'll help each other. یہ انسانیت ہے. اور جہاں پر ہم بات کریں کہ بچوں کے اوپر ظلم جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے, اتنا سخت ظلم, اور اگر اس کے لیے کوئی سٹینڈ لے رہا ہے نا, میں کہتی ہوں کہ یہ حق کی بات ہے. اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے نا, جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اللہ سے جنگ نہ لڑو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ دیکھیں, جنگ بدر کی بھی اگر بات کی جائے نا تو وہاں پر بھی فرشتے حاضر ہو گئے تھے مدد کے لیے. تو اللہ سے آپ جو, میں کہتی ہوں جہاں پر انسانیت کی بات ہے, اس کے حق کی بات ہے, انسانیت کے حقوق کی بات ہے, اس کے لیے آپ سٹینڈ لیں, بولیں, آپ پارٹیسپیٹ کریں, کہیں. آج ہم بھی یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تھینک یو, آپ کے بلانے کا شکریہ کہ ہم اپنی آواز بھی ریز کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے. وہاں پر ہمیں جو ہے حق کا ساتھ دینا ہے. ایک مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد آپ پانچوں سے ایک سوال ہے, اور میں چاہوں گا کہ ایک ہی بریک میں سب کا جواب مجھے مل جائے. تھوڑا سا کروشل سوال ہے, اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں بیکاز اگر میں نہیں کروں گا تو یہ غلطی میری ہوگی. بریک کے بعد. Alright جی, once again welcome back. اور آپا کے ساتھ ہوں میں. جی آپا بن گیا؟ جی بالکل, دیکھیں جھٹ پٹ ہم نے قورمہ بنا لیا, کیونکہ Very ہمارے nice. پاس نیشنل کا ریسیپی مکس یعنی وائٹ قورمہ مسالہ موجود تھا. اتنی اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے, اور بہت کوئکلی بن گیا کیونکہ میں نے اس کو بون لیس چکن سے بنایا. لیکن اگر لوگ بنانا چاہتے ہیں بونس والی اس کے ساتھ, تو اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, اور بہت ہی زبردست ہوگا. ویسے بھی ڈیلی ہم لوگ جو ہے نیشنل کے سارے مسالہ جات استعمال کرتے ہیں. اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور ظاہر ایزیلی اویلیبل بھی, جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے سب روزو ہمارے پاس جو موجود ہے اس سے ہم نے 8 سموسے فرائی کیے, کہ بھائی افطار میں بھی کچھ ہونا چاہیے, تو اس لیے میں نے سب روزوں کے سموسے فرائی کیے. اور اس کے نگٹس وغیرہ جو ہے بچوں کے لیے بہترین ہے, کیونکہ بچوں کا لنچ جو ہے نا ماؤں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ نگٹس ویسے بھی دے سکتے ہیں, اس کے رولز بنا سکتے ہیں, چھوٹا چھوٹا اس کو چاپ کر کے اس کے سینڈوچز بھی بنا سکتے ہیں.
تو بہت سارے آپشن ہیں سب روزوں نے آپ کو دے دیے. All تو right. بالکل آپ And these samosas actually they honestly they look really good. جی بالکل بہت بہت اچھے. اچھے بنے. بہت اچھے. ساری چیزیں ہم نے تیار کر لی اور ماشاءاللہ جب آپ پتہ ہے بہت ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں کچن میں تو کتنا میس اپ ہو جاتا ہے. برتن ڈھیروں کے حساب سے گندے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک برتن گندے ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ ویم لیکوڈ موجود ہے تو Okay. اس سے ہم برتن دھوئیں گے اور صاف ستھرے ہمارے برتن ہو جائیں گے, جلدی کوئکلی ہو جاتا ہے اور برتنوں میں سے اچھی سی خوشبو بھی آتی ہے اور آپ کے ہاتھ بھی صحیح رہتے ہیں. اور آپ کے ہاتھ بھی صحیح رہتے ہیں. آپ بہت بہت شکریہ, بہت 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 شکریہ. اور جی میں یہ چاہوں گا کہ اسی بریک میں اختصار کے ساتھ تمام علماء بیان کریں. اور سوال ہے, اور میں پاکستان کی حیثیت سے بات کرتا ہوں, میں کہیں اور کی بات نہیں کروں گا. ہم کہاں غلط ہوئے, سوال یہ ہے. آج ہمیں بنے ہوئے تقریباً 80 برس ہونے کو آئے. ظاہر 8 دہائیاں کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں لیکن 80 برس ہونے کو ہیں. تو ہمارا کورس کہاں غلط ہوا؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ سر بہت اہم سوال ہے. اگر ہم جائیں اپنی تاریخ کی طرف, ماضی قریب کی طرف, جب ہمیں غلام بنایا گیا, ہم سے اختیار چھینا گیا اور ہمارے آبا و اجداد نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا خطۂ زمین حاصل کریں گے جس پر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام کو نافذ کریں گے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور اکابرین پاکستان نے ایک فیصلہ کیا اور پاکستان مارز وجود میں آیا. لیکن بانی پاکستان کے وصال کے بعد ہم ان تمام اصولوں کو توڑ بیٹھے جو خود ہم نے بنائے تھے. ہم اغراض و مقاصد کو تمام چھوڑ بیٹھے. تو آپ کو لگتا ہے قیام پاکستان کے بعد یہ شروع ہو گیا تھا؟ شروع وہی ہو گیا. ہمارا ڈسکورس اور ہے. آہستہ آہستہ خرابی شروع ہوتی رہی. اقتدار کی ہوس میں لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے تمام مقاصد کو پیچھے رکھ دیا اور ہر آنے والا حکمراں صرف یہ سمجھتا رہا کہ میں ہی امیر المومنین ہوں, میرے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا, میرے بغیر اقتدار کے فیصلے ہو نہیں سکتے. اور آپ دیکھیے پھر یہاں میرا خیال موقع نہیں ہے کہ کیا کیا انجام ان کا ہوتا رہا, لیکن کسی نے عبرت حاصل نہیں کی. کسی نے اور ہر ایک یہی سمجھتا رہا کہ شاید میں ہی سب کچھ کروں گا, لیکن نہیں. آج بھی ضرورت ہے کہ ہم چلیں قرارداد مقاصد کی طرف, ہم چلیں پاکستان کی بنیادوں کی طرف. یہ ماہ رمضان ہے, اسی کی 27ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام عطا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ جو انعام عطا فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ کے انعامات ہر ایک کو نہیں ملا کرتے, جو شکرانے نعمت کرتا ہے اس میں مزید انعامات ہوتے ہیں. ہم مایوس نہیں ہیں, آئیں اللہ کے آگے سر بسجود ہوں, اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایک بار پھر ہمیں موقع عطا فرما. ہم اپنے آبا و اجداد کے وعدے کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ یہ قوم ترقی اور تعمیر کی ایک نئی منزل کی طرف جائے گی. بہت شکریہ. نازیہ کہاں غلط ہوئے ہم؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں غلط کو غلط سمجھنا ہے, غلط کو غلط کہنا ہے, غلط کو غلط جاننا ہے اور غلط کو اپنانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے نا ان کو ہم پورا کریں گے نا تو ہم کبھی بھی کسی رانگ وے کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے وہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دیے ہیں. جہاں ہم لالچ بغض اس کی طرف جائیں گے وہ غلط ہی ہوگا. سادگی اپنائیں, جب سادگی اپنائیں گے نا لالچ ہی نہیں ہوگی. پھر ایک دوسرے کے لیے کام کریں گے, وہاں پہ رشوت بھی نہیں لی جائے گی, وہاں پر کوئی آپ نیگیٹو کام ہی نہیں ہوگا, وہاں پہ جو حق کی بات ہوگی وہی کیا جائے گا. تو اللہ کے احکام مانیں. عمران, جب پاکستان وجود میں آ گیا تو اس وقت جو بھی اسمبلی تھی, قائد اعظم نے ایک اسپیچ دی تھی اور آپ سب کو ہمیں اچھی طرح یاد ہے, ہم سنتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ, 7 اگست 1947 جی, کہ آپ آزاد ہیں, پہلی دستور سال سے, جی آپ آزاد ہیں اپنے اپنے مذہب اپنے اپنے مسلک کے مطابق عبادت کرنے میں, اور کس کا مسلک کیا ہے, کس کا مذہب کیا ہے, اس کا گورننس سے گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. دراصل یہ وہ بات تھی, یہ وہ ایک وے آف گورننس تھا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بالکل اسی طرح اعلان کیا تھا. اور اگر ہم اس بات کو لے کے سنجیدگی سے بینگ اے مسلمان ہم آگے بڑھتے, لوگوں سے, اپنے ہمسایوں سے, باقی دیگر قومیتوں سے, دیگر مذاہب سے میانہ روی اور محبت کے ساتھ اسی طرح سلسلہ آگے بڑھاتے, تو ہم سمجھتے ہیں دینی لحاظ سے بھی اور پاکستان کی ترقی کے لحاظ سے بھی ہم بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہوتے اور انسانیت یہاں پہ بہت زیادہ پھل پھول رہی ہوتی. لیکن
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम फ़िरका वारियत में भी टूट गए, कौमियतों में भी टूट गए, और हम एक दूसरे के माल को खाना जो है वो फैशन करार दे दिया हमने। एक दूसरे से जायज़ नाजायज़ तरीके से जीतने की हवस में बहुत आगे निकल गए, और जिस जगह आज हम खड़े हुए हैं तो यकीनन कायदे आज़म की रूह भी हमसे नाराज़ होगी। बेशक। और बीइंग अ मुस्लिम मैं समझता हूँ हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कोई फर्मा बरदारी नहीं कर रहे, एक तरीके से उनसे हमने गद्दारी की है। जो मैं बहुत सख्त जुमला कह रहा हूँ, लेकिन जो तरीक़ेकार हमने अपनाया है, जो हमने मुसलमानों को एक दूसरे से तोड़ दिया है, जो हमने अपने हमसायों से, अपने लोगों से रवैयों में वो तरीका इख्तियार नहीं किया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह रहे हैं कि हम जो बट गए हैं तो हमारी जी, कुव्वत भी जी। बट गई है। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, ऑलराइट जी। हिरा, साहिर भाई, जब पाकिस्तान बना तो एक नारा लगा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, हम उससे पीछे हट रहे हैं। उसकी जो टीचिंग्स हैं कि हमारा रब क्या चाहता है, हमसे क्या तकाजा करता है। आज हमारा मसला ये है कि हम भूल गए उन तालीमात को। हम वो भी तो देखें ना, एक साथ मिल जाएं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, फिर होगा ये। कुर्बानियाँ तो बहुत देनी पड़ेंगी, लेकिन जीत जो है वो मज़लूम की होती है हमेशा। मैदान करबला की जैसे आपने बहुत Of अच्छी course, मिसाल of दी course. थी, हमें यही हुआ, जुल्म हार गया, मज़लूम जीत गए। और हमेशा मज़लूम की ताकत जो है वो बहुत बड़ी, क्योंकि परवरदिगार है ना उसके साथ, खुदा की ताकत है। और यही पाकिस्तान का मतलब है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज हुकूमत, दौलत, प्रोपेगेंडा, तारीख कहती है कि तीनों चीज़ें, हुकूमत, दौलत, प्रोपेगेंडा, अगर ये तीन ताकतें किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ काम करें तो 6 महीने से ज़्यादा तारीख़ में उसका नाम नहीं रह सकता। लेकिन 1400 बरस गुजर गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इन तीनों ताकतों ने काम किया। उसके बावजूद हुसैन कल भी थे, वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े हुए। और हुसैनियत का तकाज़ा यही है, उनके चाहने वालों का तकाज़ा ये है, उनकी मोहब्बत का दावा करने वालों के लिए आज ये पैगाम है कि वो खड़े हों जुल्म के खिलाफ और मुत्तहिद हो जाए, बस एक हो जाए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इख्तिलाफ नहीं है आपसे, बस मैं अपना आप ही की Opinion. बात आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो रेट्रिक जो था वो तो 2 हफ्तों में खत्म हो गया था। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। जो रेट्रिक एस्टैब्लिश किया था यजीद ने, वो तो उसी वक्त फना हो गया था, वो खत्म हो गया था। आज भी आप देख लीजिए, जो हक पे होता है वो कौन होता है? वो होता है जिसने सबक सीखा है करबला से, जो खड़ा रहा है मुश्किल से मुश्किल वक्त में। और याद रखिए, ऐसा ही होगा आइंदा भी। जीतना हुसैन ही को है, हारना आप सबका मुकद्दर है। सर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं ये समझता हूँ कि आपके सवाल के 2 पार्ट्स होने चाहिए, 2 जुज़ होने चाहिए। कहाँ हम गलत हुए और सही कैसे होंगे? क्या बात है? तो जो हम गलत हुए, नहीं, पहले आप बताइए कि हम कहाँ गलत हुए। अगली ब्रेक में हम सबसे पूछेंगे सही कहाँ है, सही कैसे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे आबाओ अजदाद ने जिस नज़रिए पर ये रियासत कायम की थी, नज़रिया इस्लाम, उस का विरसा और असासा ये हम अपनी नस्ल को मुंतकिल नहीं कर सके। और चूँकि तरबियत का जो टाइम है वो बचपन से है, हमारे पास जो सिलेबस है वो किस नौइयत का है हमें सब पता है। और हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, अगर हम उनकी कुर्बानियों पर नज़र डालें तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा असासा उनका इन कुर्बानियों को मंजिल तक पहुँचाने के लिए कनात थी। क्या बात? उन्होंने, यानी जिसके लिए यहाँ लोग रोज़ मरते हैं और रोज़ जीते हैं, जब सोते हैं और जागते हैं तो पैसा और माल और दौलत और हविस, इसकी हविस, और फिर सियासत में सियासत बराए तिजारत, ये सारी चीज़ें हमारे आबाओ अजदाद ने छोड़ दी थी। और इन सारी चीज़ों को हम कनात के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। उस कनात तो आपको लगता है कि हम में कनात नहीं है? जी, हम रैट रेस के अंदर हमने दुनिया को हम फॉलो करते ये हैं, कनात को हमने तर्क कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने एक जगह कहा था
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جوانوں کو, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. اور یہ سب سے امپورٹنٹ شعر ہے اس کا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. کبھی ہم علم میں یکتا ہوتے تھے, آج علم ہم سے جتنا دور ہو سکتا ہے اتنا دور چلا گیا. اقبال کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. اب ڈیسیژن آپ کا ہے. میں ضرور ان سے جواب لینا چاہوں گا, ان تمام لوگوں سے, کہ اب یہ سب چیز صحیح کیسے ہونی ہے. دیکھیے اگر ہم حادثوں کے منتظر رہیں گے تو پھر بائی ڈیفالٹ ہم ٹھیک ہو ہی جائیں گے. لیکن کیا ضروری ہے کہ ایک اور ملک پہ حملہ ہو, بے گناہوں کا خون بہے, اور ہم اس کی بنیاد پہ ریٹیلیٹ کریں؟ ہم میں تو ہمت ایسی ہونی چاہیے کہ جب کوئی ہم یا ہمارے بھائیوں کی طرف نظر اٹھائے تو اس کو ایک بات کا پتہ ہو کہ وہ کسی کو پکارے گا, کسی پہ حملہ کرے گا, امت مسلمہ پوری کھڑی ہوگی. بریک لیجیے. انہیں جانا تھا تو اس وجہ سے یہ جب بھی پڑھتے ہیں تو ان کے والد ان کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے, اللہ غریق رحمت کرے. اور بیٹا تھینک یو, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, یہ صحیح کیسے ہونا ہے؟ آپ سے شروع کرتا ہوں نازیہ, صحیح کیسے ہونا ہے؟ دیکھیے میرا تو آغاز ہی ابتدائی قرآن پاک سے, کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اللہ کی کتاب, آپ ہی سوچیے قرآن پاک جو اللہ نے انسانوں کے لیے, اس میں کتنی بہتری ہوگی, کتنی شفا ہوگی اس میں. تو جب آپ وہ ساری چیزیں اپنا لیں گے نا, ایک تو اسے اپنی زبان میں پڑھیں. دیکھیں عربی میں ضرور پڑھیں, ساتھ میں اپنی زبان میں پڑھیں, اور خود پڑھیں, اور اس میں یہ دیکھیں کہ آج میرے لیے کیا اللہ نے لکھا, آج میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو کس طرح سے آج کی زندگی میں شامل کروں. جہاں بات یہ آتی ہے نا کہ لالچ کی آتی ہے. دیکھیں لالچ کب آتی ہے انسان کو, جب وہ مٹیریلسٹک ہوتا ہے, وہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے, اس میں غرور آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہیں. ہمارا دین ان سب چیزوں کو منع کرتا ہے, سادگی اپنانے کو کہتے ہیں. جب سادگی اپنائیں گے تو لالچ ہی نہیں ہوگی, جب لالچ ہی نہیں ہوگی تو رشوت بھی نہیں لیں گے, رشوت نہیں لیں گے تو کوئی آپ کا کوئی چیز آپ کی کوئی نیگیٹو ہوگی نہیں, آپ کی ہر چیز پازیٹیو ہوتی چلی جائے گی. آپ کوئی گناہ کی طرف جائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ کسی کے ساتھ جو احساس ہے آپ وہ احساس, ساری چیزیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں. تو آپ کے خیال میں ہمیں قرآن کو تھامنا چاہیے؟ بالکل بالکل 190%, کیا ہزاروں %. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں. اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ہم مایوس نہ ہوں. ماہ رمضان ہے, آخری عشرہ ہے, اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر توبہ کریں اور عہد کریں کہ اس کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ. یہ سوچ لیں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جب ہم اپنی حیثیت کو سمجھ جائیں گے اور اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو دستور ہمیں دیا, جو پیغام ہمیں دیا, وہی اس زمین پر فلاح کا اور فوز کا واحد ذریعہ ہے, تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے اور تمام خرابیوں کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے کا انتخاب کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے, اسے اختیار کیا جائے, اور یہ سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ یہ میرا پسندیدہ عمل ہے تو میں اختیار کر لوں, باقی کو چھوڑ دوں. ہر فرد, حاکم سے لے کر خادم تک, اوپر سے لے کے نیچے تک, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آئے گا تو یہ ملک
نہ صرف یہ ملک بلکہ یہ دنیا ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن جائے گی، اور انشاءاللہ یہ قوم دنیا کی قیادت کرے گی اور اپنے صحیح منصب پر پہنچ جائے گی۔ بہت بہت ایک شکریہ۔ چیز اور، جی جی انصاف کا ہونا ضروری ہے، صحیح انصاف جو ہے نا وہ ملنا ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ظاہر ہے عدل و انصاف ہونا عدل و چاہیے۔ انصاف ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں کہنا بھی چاہیے، ہمیں خالی پاکستان بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں پورا نام اپنے ملک کا لینا چاہیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جی ہیرا، میری نگاہ میں مجھے ایسا لگتا ہے صرف اور صرف اصلاح جس چیز سے ہے وہ ہمارا دین اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو جب پیاس لگتی ہے، ایک آگ جلتی ہے، بھوک لگتی ہے، اللہ 330 دن کے گناہ جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ ان 30 دنوں میں اللہ ہمارے مٹا دیتا ہے، اور پھر آخر میں ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے۔ تو اس رمضان کے بعد ہی جو جھوٹ بولتا تھا وہ جھوٹ نہ بولے، جو غیبت کرتا تھا وہ غیبت نہ کرے، جو چوری کرتا تھا، کرپشن کرتا تھا، لاکھوں لوگ، جتنے لاکھوں اربوں پتہ نہیں کتنے مسلمان پوری دنیا میں روزہ رکھتے ہوں گے، تو اگر لاکھوں کئی لاکھ با کردار مسلمان ہم دنیا کو دیں تو مسلمانوں کا سر کتنا اونچا ہو جائے گا دنیا کی نگاہ میں۔ پھر یہ آئیڈیل سچویشن وہ ہو جائے گی کہ جب دعا کریں گے تو واقعی فرشتے نازل ہوں گے امداد کے لیے، جب توکل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ، کیونکہ میں ماں ہوں، تربیت اچھی کرے، کیونکہ گود سے شروع ہوتی ہے تربیت۔ وہی بچہ بڑے ہو کر پھر اپنی فیملی کے رشتوں کے ساتھ کیسے چلے گا، وہ ریاست کا اگر رہبر بنے گا تو وہ پھر ان پہ بھی ظلم نہیں کرے گا اگر آپ کی تربیت اچھی ہوگی۔ درست۔ جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 ذی الحج کو اپنے آخری خطبے میں لوگوں کو گمراہی سے بچنے کا فارمولہ بتا کے گئے، اور وہی واحد فارمولہ ہے جس میں انہوں نے حدیث ثقلین جو بیان کی کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر چیزیں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک قرآن، دوسرا میرے اہل بیت کی طرح۔ اگر ہم صرف قرآن کو تھام لیں، اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو بیکار ہے۔ اگر ہم صرف اہل بیت کو پکڑ لیتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تب بھی ہم گمراہ ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے ہم تھامیں گے، اپنی آنے والی ہر نوجوان نسل اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو یہ فارمولہ بتائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک اچھے مسلمان سب ہیں، ایک مومن بننے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اور دا مومنٹ ہم اپنی جنریشن کو مومن بننے میں کامیابی عطا کر دیں گے تو ہم یقیناً ایک اچھے مومن کی حیثیت سے، چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہو، چاہے کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ہو، چاہے ہم کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے میں ہو، ہمارے لیے ہر حال میں اللہ کا اور رسول کا بنایا ہوا قانون، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو یہ امر مقرر کر دے تو اس میں کوئی وہ اپنا اختیار سمجھے، اور جو کوئی اس کے بعد نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ جب ہم مومن بننے میں اپنی تمام نوجوان نسل کو کامیابی دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کا تمام نظام، ساری چیزیں بالکل بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے آخر کے لوگ یا بعد میں آنے والے لوگ تب تک صحیح نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے اسلاف کی پیروی نہ کریں، اس لیے کہ اسلاف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تھی، اور وہ اپنے آپ کو نہ پہچانے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور خدا مجھے توفیق دے تو اقبال کی زبان میں کہوں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو ایک قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، کیوں گرفتار طلسم ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے، ہفت افلاک فتح ہوں جس سے بے تیغ و تفنگ، اگر تو سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، ایک تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی جب نازیہ بات کر رہی تھی اور باقی لوگ بات کر رہے تھے تو ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ کیا واقعی
आपको बंजारा नामा तो याद होगी। टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मद्देस बदेस फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। गो तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, ऐ गाफिल तुझसे बिछड़ता एक और बड़ा व्यापारी है। सवाल ये है कि हम सभी कुछ याद रखते हैं, खाने का टाइम, सोने का टाइम, कपड़े पहनने का टाइम, शॉपिंग करने का टाइम, घर खरीदने का टाइम, ये हमारे माइलस्टोन्स हैं, लेकिन मौत के टाइम को भूल जाते हैं। बिल्कुल। जो सबसे बरहक है, जो आपके साथ जाना है, क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए पहली मर्तबा आपका दिल धड़का, उसी दिन लौह महफूज पे ये लिख दिया गया कि ये दिल एक बार धड़क के बंद भी होना है। हमें सब याद है, रिश्ते याद हैं, मोहब्बतें याद हैं, अदावतें याद हैं, नफरतें याद हैं, दुश्मनियां याद हैं, दोस्तियां याद हैं, कपड़े याद हैं, अपनी शोहरत याद है, अपनी ताकत याद है, अपना सब कुछ याद है, बस भूले बैठे हैं तो मौत को। और हैरत की बात यह है कि जो चीज अबदी है, जिस पे हमारा इख्तियार ही नहीं, पैदा होते ही बता दिया गया कि एक दिन, आप क्या समझते हैं 30 साल बाद मैं यहां होऊंगा? कुछ नहीं पता। 30 सेकंड्स का नहीं पता। तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। घर कभी उजड़ा नहीं, घर का शिजरा है गवाह। घर कभी उजड़ा नहीं, घर का शिजरा है गवाह। हम गए तो आके कोई दूसरा रह जाएगा। ब्रेक लीजिए। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये वो सेगमेंट है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ और आपकी भी बहुत पसंदीदगी इसमें शामिल है। ये हमारा क्विज का सेगमेंट है। आज हमारा आखिरी क्वार्टर फाइनल है। 4 बेहतरीन लोग हमारे सामने यहाँ, 3 बेहतरीन लोग आज हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं। 3 में से किसी एक को आगे जाना है। इससे वाकिफ हैं आप लोग? नहीं पता? द हार्ट बीट। सबसे पहले कारवान ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से जो भी फाइनल में जीतेंगे उनको उम्रे की एक टिकट दी जाएगी। सो थैंक यू कारवान ट्रैवल एंड टूर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहला राउंड जो होगा वो 5 सवालात पे मबनी होगा। दैट मीन्स 5 सवाल हम आपसे करेंगे, आपसे करेंगे और आपसे करेंगे, और इन सवालों के नंबर होंगे 5। दैट मीन्स 25 नंबर मैक्सिमम है जो आप हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 मौके होंगे आपके पास। अगर मैं सवाल करूं और जजेस हाथ उठाएं तो आप जजेस से हेल्प ले सकते हैं, वरना आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। एक सवाल के 4 ऑप्शंस हैं। आप मुझसे कहेंगे कि मैं एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं तो वो कर दूंगा मैं। फर्ज कीजिए कि मैं विरासत से सवाल करता हूं और आपने जवाब देना, इनको नहीं आया, उन्होंने कहा पास, और आप उसका जवाब देना चाहती हैं तो आप जवाब दे दीजिएगा। इनके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। आइए तारुफ के मरहले की तरफ चलते हैं। अलीना नवीद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या लग रहा है आपको आज? कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है। ये तो क्रिकेट टीम हो गई हमारी। नहीं मतलब हाँ, सच में, मतलब हम जब भी मैच देखने बैठते हैं ना तो शुरू के 2 ओवर्स में हमें पता चल जाता है कि दुआएं काम आएंगी, ये तो काम करने वाले नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम जान जाते हैं। हमें पता बड़ी मुश्किल से हम ये वाला मैच वो जीते हैं। उसका हमने किससे खेला था? वेस्ट इंडीज से खेला था लास्ट मैच, बड़ी मुश्किल से। श्रीलंका से खेला था हमने, बड़ी मुश्किल से हम जीते हैं वो। खैर नहीं में, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। हुरुलैन, कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट बेटा, तैयार हैं आप? कॉन्फिडेंट हैं? जी पक्का? जी। थोड़ी घबराई भी लग रही हैं आप, क्यों? नहीं ओके। और आपको क्या लगता है आप यहाँ से आज जीत के जाएंगे? अल्लाह मालिक है। अगेन शुक्रिया बाबर। नहीं सही बात है। इंशाल्लाह अल्लाह ही मालिक होता है। विरासत भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तकलीफ तो नहीं, डिफिकल्टी तो नहीं हो रही नीचे झुकने में?
यहीं पर सेट गया। हाँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कद आपका खासा बेहतर है। तो आपको कैसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट, कैसी लगती है पाकिस्तानी टीम? मैं तो बहुत शौक से देखता हूँ मैच। हम सभी शौक से देखते हैं बस, और साथ साथ अब तो तस्वीर भी लेने लगे हैं। अब ऐसा ही हाल है, अगर मगर में चलते हैं। उनसे कुछ नहीं होता तो हम ही कुछ कर लें, ऐसा ही होता है। अच्छा जी फिरासत तैयार है? ऑलराइट जी, मरहला जो है वो पहला है, सवाल है पहला। अलीना आपसे सवाल है, याद रखिएगा, सोच के जवाब देना है। क्रिकेट से मिलता जुलता खेल बेसबॉल, इसकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 12, 9 या 8? हेल्प चाहिए इनकी। हेल्प चाहिए? मुझसे चाहिए, इनसे चाहिए? उनसे चाहिए? हाथ उठाइए आप, जिस किससे, इनसे बता दीजिए जी। मैं डाउटफुल हूँ इसलिए मैं 10, 12, 9 या 8? मेरे ख्याल में 12 है। 12, आपकी मर्जी है। 8। अब दो ऑप्शंस जो गलत थी वो आप दोनों ने बता दी। टोटल खिलाड़ी होते हैं, मैं तो बिल्कुल श्योर सही। नहीं हूँ, मैंने पहले कह आपने दिया बताया था। था, आपने बताया था। हाँ। 9। वो कौन सा खेल है जिसे खेलों का बादशाह कहा जाता है? हुरुलैन, वो कौन सा खेल है जिसे खेलों का बादशाह कहा जाता है? क्रिकेट, अमेरिकन फुटबॉल या बेसबॉल? फुटबॉल जिसे हम सॉकर भी कहते हैं। मदद हेल्प आपसे। मुझसे चाहिए हेल्प? ओके, मैंने बेसबॉल हटा दिया। अब आपके पास जो बचा वो बचा क्रिकेट, अमेरिकन फुटबॉल या फुटबॉल जिसे हम सॉकर कहते हैं। फुटबॉल जिसे हम सॉकर कहते हैं। यस। जवाब दुरुस्त है, वेरी नाइस। आसान सवाल है आपके लिए विरासत। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सिंग खिलाड़ी आमिर खान ने किस सन में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था? किस सन में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था? 2003, 2002, 2005 या 2004? हिंट देंगे? हिंट दे दूं? मैंने 2002 निकाल दिया। अब बचा 2003, 2005, 2004। 2005। 2004 द राइट आंसर। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के मुताल्लिक ये फरमाया था? मैं इसका वारिस हूं और वो मेरा वारिस है। हजरत अली करमल्लाहु वजह, हजरत जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जैद बिन हारिसा। जैशुल असरा, इसके नाम से कौन सा गजवा जाना जाता है? रिपीट कीजिएगा। जैशुल असरा के नाम से कौन सा गजवा जाना जाता है? गजवा बद्र, गजवा खंदक, गजवा हुनैन या गजवा तबूक? हिंट मैं या ये लोग? आप लोग। मुझे भी कोई खास आइडिया नहीं है इसका। Alright. नहीं, अब मैं नहीं देने वाला। मतलब क्यों? अच्छा मैं मदद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बदर निकाल दिया इसमें से। अब आपके पास बचा गजवा खंदक, गजवा हुनैन या गजवा तबूक? गजवा तबूक। क्या बात है, आज आपके तुक्के ऐसे लग रहे हैं, मतलब कमाल हो रहा है। धड़ करके डॉट डॉट तुक्का, जबरदस्त। इंतहाई आसान सवाल, ये तो तुम्हें आना चाहिए। इसमें तो मैं अगर ऑप्शन ना भी दूं तब भी। किस नमाज में 6 इजाफी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? ईद की नमाज। क्या बात है, अभी थोड़े दिन में पढ़ेंगे आप। सो वेरी नाइस, इंशाल्लाह। पाकिस्तान की दूसरी दस्तूर साज असेंबली ने पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर किया। सदर थे सिकंदर मिर्जा। बताइए आइन का मुसव्वदा किसने पेश किया? अयूब खान, इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर यानी आए चुंदरीगर, गुलाम इसहाक खान या जुल्फिकार अली भुट्टो?
सन कौन सा है? जी, सन? पाकिस्तान की दूसरी दस्तूरसाज असेंबली। ईयर कौन सा बताया था आपने? ईयर तो मैंने बताया ही नहीं है। ईयर नहीं बताया। पाकिस्तान की दूसरी दस्तूर साज असेंबली ने पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर किया। सदर थे सिकंदर मिर्जा। आइन का मुसव्वदा या बिल जो है वो किसने पेश किया था? 4 नाम हैं आपके पास: अयूब खान, इस्माइल इब्राहिम चुंद्रीगर, गुलाम इसहाक खान या जुल्फिकार अली भुट्टो। आई चंद्रीगढ़। ये बताइए, आप इतने गेसेस क्यों करती हैं? ये नहीं पता ना आपको? बिल्कुल नहीं पता ना? बिल्कुल नहीं पता। तुक्का मारा है ना, और पाकिस्तानियों को तुक्के लग जाते हैं। दुरुस्त है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सखर बैराज किस सन में तामीर हुआ? 1931, 1932, 1934 या 1936? सखर बैराज किस सन में कायम हुआ? 1931, 32, 34 या 36? 1934। इसे लॉयड ब्रिज कहा जाता है, कहा जाता था। नो, 1932। आसान सवाल, ये आपको आना चाहिए। क्या बात है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्या बात है। पाकिस्तान के पहले गैर मुस्लिम वजीर कानून का नाम बताइए। डॉक्टर दर्शन लाल, जोगिंद्र नाथ मंडल, राणा भगवान दास, जस्टिस A.R. नेल्सन। हिंट चाहिए जी, हिंट। जस्टिस A.R. नेल्सन को मैंने हटा दिया है। अब आपके पास है डॉक्टर दर्शन लाल, जोगिंद्र नाथ मंडल या राणा भगवान दास। सेकंड नंबर पे कौन सा नाम बोला आपने? जोगिंद्र नाथ मंडल। वही है। तुम गेस कर रहे हो ये तो, हालांकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। हिस्ट्री बिल्कुल जवाब सही है, लेकिन याद रखिए पाकिस्तान की पहली काबीना में, जिसमें इंतहाई चंद लोग थे, उसमें इनको कायद आज़म ने कानून और मेहनत का जो मिनिस्टर है वो मुकर्रर किया था, और मिसाल कायम की थी कि हमारे मुल्क में बराबरी की सतह पे काम होगा। जोगिंद्र नाथ मंडल इज द राइट आंसर। हामिलीन अर्श को उठाने वाले कितने फरिश्ते हैं? हामिलीन अर्श यानी अर्श को उठाने वाले कितने फरिश्ते हैं? 4, 8, 2 या 7? 8। पता है या यूं ही? सच बताएं। पता। कहाँ लिखा, बताएं कहाँ पढ़ा? पढ़ा था किसी पीडीएफ में। किस, कहाँ पर पढ़ा था? पीडीएफ में पढ़ा था किसी। पीडीएफ में पढ़ा था। ये पीडीएफ क्या होती है? सेंस में कुरान से रिलेटेड। सही जवाब है, सही जवाब है जी, बिल्कुल सही जवाब है। उस सूरा का नाम बताइए जिसमें लफ्ज खातमुन नबीयीन आया है। सूरह अल इमरान, सूरह बकरा, सूरह अहज़ाब या सूरह रहमान? सूरह अहज़ाब। पक्का पक्का लग रहा है आपका तुक्का, और ऐसा लग रहा है ठक करके डॉट। पढ़ा था ये। पढ़ा था, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। अल नसर से क्या मुराद है? फतेह, मदद, बरकत या रहमत? मदद। वेरी नाइस, वेल डन। सवाल को गौर से सुनिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? 3, 5, 11 या 6? 11। 11। सगे भाई कितने थे? सगे भाई आई गेस 5 थे। एक थे बिन्यामीन। या बिन्यामीन, एक ही भाई थे, सगे थे, बाकी जो थे वो क्या। लेकिन जवाब आपका दुरुस्त है, वेरी नाइस, वेल डन। बाबर आजम ने अब तक बैनुल-अक़वामी वनडे फॉर्मेट में कितनी सेंचुरियां बनाई? 18, 19, 17 या 20? हिंट। हिंट दे दूं? 18 निकाल दिए मैंने, अब 17 है, 19 है या 20 है? गेस तो कीजिए। दिल क्या कह रहा है? हाँ, 20। आप इतना अच्छा स्कोर कर रही थी, फिर ये क्यों किया? दिल ये कह रहा था कि 20 बोले, दिल क्या कह रहा था?
دل 17 کہہ رہا تھا لیکن آپ نے 20 بولا, کیوں؟ آئیڈیا نہیں تھا. آئیڈیا نہیں ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کبھی کبھی دل کی نہیں سننی چاہیے. جواب درست ہے. ویری نائس, ویل ڈن. سر یہ تو آپ کو آتا ہوگا. پاکستانی اسپنر عثمان طارق نے اپنی پہلی T20 ہیٹرک کس ٹیم کے خلاف کی؟ زمبابوے, سری لنکا, ساؤتھ, ہاں زمبابوے. ہاں دیکھا نا, یہ تو بھائی جان یہ تو پتہ ہی ہونا ہے, اس کے تو پتہ ہی ہوتا ہے جی. آلرائٹ جی, ویری ویل ڈن آل آف یو. اب یہ گیم کسی کا بھی ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا, بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کون آگے ہے, کسے آج پیچھے رہنا. لیکن آج مقابلہ ہے. سو فار مجھے لگتا ہے لیڈ میں آپ ہیں اور دیٹس ریئلی گڈ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. آلرائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک. اور مقابلہ بڑا ٹف ہے, بڑا شدید ہے, بڑا اچھا ہے. ان سب نے بہت اچھا کھیلا ہے. 15 نمبر ہیں علینا کے, 20 نمبر ہیں ہورولین کے, اور 20 ہی نمبر ہیں وراثت کے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. لیکن اب مقابلہ شروع, یاد رکھیے کسی کا بھی گیم ہے لیکن اب نروز کا ٹیسٹ ہے. دیٹ مینس کہ میں نیگیٹو مارکنگ کروں گا. 4 سوال پوچھیں گے, 10 نمبر فی سوال آپ کے پاس ہے. یہ یاد رکھیے گا, اگر سوال نہیں آتا مطلب جواب نہیں آتا تو آپ پاس کہہ دیجئے. پھر اگر کسی کو جواب آتا ہے تو وہ جواب دے دے. اگر آپ نے غلط جواب دیا چاہے اپنے سوال کا یا کسی اور کے سوال کا تو آپ کے 10 نمبر حذف کر لیے جائیں گے. آپ یہاں سے کوئی مدد نہیں لے سکتے, مجھ سے کوئی مدد نہیں لے سکتے, کوئی ملٹیپل چوائسز نہیں ہے. ایک سوال جواب آپ کو پتا ہونا چاہیے. بیسٹ آف لک ٹو یو گائز. علینا آپ سے سوال انتہائی آسان. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے کس مسجد میں نماز پڑھنے کا منع فرمایا؟ مسجد زرار. جواب درست ہے. جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے؟ اگر نہیں آتا جواب تو پاس کر دیجیے. پاس 70. آسان سوال. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ حضرت بی بی خدیجہ. ماریا خبتیہ. اب تو جواب آپ نے دے دیا لیکن وہ جواب غلط ہے کیونکہ آپ نے حضرت بی بی خدیجہ کہا سب سے پہلے. جواب غلط ہے. مجھے حیرت ہوئی ہے اس بات پہ, لیکن بہرحال نیگیٹو 10. آپ پہ سوال ہے, آسان سوال ہے. نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے موقف اور دین حق کی وضاحت کا فریضہ کس نے انجام دیا تھا؟ ایک سیکنڈ پاس کر دیجئے پھر میں ان کے پاس جاؤں گا. پتہ ہے لیکن ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس پہ. اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو مریم کی تلاوت جنہوں نے کی تھی. جی, سورہ مریم کی تلاوت جنہوں نے کی تھی. میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. پاس. حضرت جعفر تیار. بالکل صحیح ہے. گڈ کم بیک, گڈ کم بیک, ویری نائس. مینار پاکستان جس پارک میں تعمیر کیا گیا اس پارک کا پرانا نام کیا تھا؟ منٹو پارک, اقبال پارک. کیا پارک تھا؟ منٹو پارک. کیوں جواب دیا؟ آپ اتنا اچھا کھیل رہی تھیں, کیوں جواب دیا آپ نے؟ وائی ہورولین, وائی؟ آپ لیڈ میں تھیں. درست ہے, منٹو پارک. منٹو پارک صحیح جواب ہے. آسان سوال سر. مزار قائد محمد علی جناح کو, مزار قائد کو ڈیزائن کس آرکیٹیکٹ نے کیا تھا؟ ان کا نام. آتا ہے آپ کو؟ آپ کو آتا ہے؟ آتا ہے؟ پاس کر دیجئے. پاس. یحییٰ مرچنٹ. مجھے شک ہو رہا ہے کوئی جانتا ہے جس نے آپ کو یہ سوالات دیے ہیں. جواب درست ہے. ویری نائس, ویری گڈ کم بیک, ویری گڈ کم بیک, ماشاء اللہ.
علامہ اقبال کا آخری شاعری کا مجموعہ کس سن میں شائع ہوا؟ پاس 1938. یہ نومبر 1938 میں شائع ہوا تھا. اس کا نام ہے ارمغان حجاز. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ارمغان حجاز ان کا وہ یادگاری مجموعہ ہے جس میں ان کی فارسی کی شاعری بہت ہے اور اردو کی بھی شاعری ہے. اور اقبال کو پڑھنے والے اور اقبالیات پہ کام کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر اقبال کی عظمتیں دیکھنی ہیں تو ایک لمحے ان کی فارسی کی جو شاعری ہے وہ پڑھیے. خیر، آسان سوال آپ سے ہے یا ان سے ہے؟ آپ سے ہے. آلرائٹ. مشہور باکسر محمد علی کا پرانا نام کیا تھا؟ پاس. جی، کیسیس مارسیلس کلے. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ نیشن آف اسلام میں آ گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے نیشن اسلام کو چھوڑا اور پھر باقاعدہ وہ مسلمان ہوئے. نیشن اسلام جو تھا وہ ایک اس وقت ظاہر ہے وہ اسلام کے لیے ہی کام کرتے تھے، لیکن علاج محمد جو تھے وہ اس کے روح رواں تھے. بعد میں انہوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا تھا اور وہ صرف اپنی اسلامک پریکٹسز جو تھے ان کو جاری رکھتے تھے. اور محمد علی ایک بہت اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ایسی شخصیت تھے جس کے بارے میں سب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بہتر شخص سپورٹس کی دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا. آسان سوال، انتہائی آسان سوال ہے آپ کے لیے، بلکہ آپ کے لیے آپ کا سوال ہے. سوری. وہ کون سا کھیل ہے جس میں ریکٹ، نیٹ اور شٹل کاک استعمال ہوتی ہے؟ ریکٹ، نیٹس اور شٹل کاک. شٹل کاک. ٹینس ہے؟ او سوری، بول دیا. بیڈمنٹن. اب تو بول دیا. ٹینس بول دیا. وائے وراثت، وائے کیوں؟ ریکٹ، نیٹ، شٹل کاک. اٹ از بیڈمنٹن. اسکواش کی تاریخ میں پاکستان نے کتنی مرتبہ سنگل ورلڈ اوپن مقابلے جیتے ہیں؟ پاس. صحیح تعداد یاد نہیں ہے. 14 مرتبہ. 8 مرتبہ جہان شیر خان، 6 مرتبہ جہانگیر خان. کس ملک میں سب سے زیادہ گندم کی پیداوار ہوتی ہے؟ نہیں آئے تو جواب مت دیجیے گا. کس ملک میں؟ ڈاؤٹ ہے. جی ڈاؤٹ ہے، تھوڑا ڈاؤٹ ہے. آخری سوال ہے، اگر رسک لینا چاہتی ہیں تو لے لیں. پاس. رسک نہیں لینا چاہتے؟ اگر صحیح ہوا تو آگے چلی جائیں گی، غلط ہوا. اور اگر نہیں ہوا تو پیچھے رہ جائیں گے. پاس. کتنا دل کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہہ رہا دل؟ نہیں دینا جواب؟ ڈاؤٹ ہے لیکن بہت چلیں، زیادہ. میں اس سوال کو نہیں مانوں گا، آپ کے جواب کو نہیں مانوں گا. آپ نے پاس کر دیا. آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ دیجیے. روس. ہاں، روس. تم بھیانک ترین غلطیاں کر رہے ہو. بھیانک ترین غلطیاں کر رہے ہو. آپ کو پتا ہے؟ شاید نمبر مت کٹیے گا، ایسے بتا رہی ہوں. شاید بنگلہ دیش ہو سکتا. جی بنگلہ دیش ہے شاید. نہیں، شاید کہ آپ نے جواب دیا ہے نا. نہیں میں ویسے ہی بتا رہی اچھا، ویسے نہ بتائیں آپ. اٹس ناٹ بنگلہ دیش. روس تیسرے نمبر پہ آتا ہے. امریکہ. نہیں دینا جواب؟ اچھا، اب تو ہم نے یہ سوال ہٹا دیا. مطلب اب جواب دے دیجئے. کیا مطلب جو میرا ڈاؤٹ تھا وہ پاکستان تھا. نہیں، شکر آپ نے نہیں دیا. چائنا. Oh my God. یس، چائنا. اٹس چائنا، انڈیا اینڈ رشیا. خود ہی اپنے پاؤں پہ تم نے جان بوجھ کے کلاڑیاں ماری. 2 دفعہ بولی. 2-3 مرتبہ. اچھا، بیڈمنٹن اور بڑا آسان سوال ہے. مطالعہ پاکستان میں ہم نے پڑھا ہے. کھیوڑا کی مشہور نمک کی کان
किस हुक्मरान के दौरे हुकूमत में दरियाफ्त हुई? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, 320 से 326। वेल, गेस व्हाट, यू हैव डन वेल। ऐसा नहीं है, तुम्हें पता था, तुम बार बार थोड़े थोड़ी चीजों से रहे हो। वेरी वेल डन। मुझे नहीं पता कि कौन जीता है आप दोनों में से, अब ये तो फैसला होना है। मेरा दिल चाहता था कि आप आगे जाएं, लेकिन अफसोस ये है कि आपने एक गलती की थी ना नेगेटिव मार्किंग में, एक गलती की थी आपने। अलीना, व्हाट अ वंडरफुल कमबैक। क्या आपने कमबैक किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप आगे एडवांस कर रही हैं। आप लोगों का सफर यहां खत्म हो रहा है और मैं आपको नेल्सन की तरफ से ये गिफ्ट्स जो हैं ये देने जा रहा हूं। ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विरासत, वेल प्लेड, बहुत शुक्रिया। आपका बेटा हुरुलैन, बहुत शुक्रिया। एंड आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यार मुझे ऐसे ना ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर बैचलर्स। सेकेंड ईयर बैचलर्स। अगर मैं आपको वाइल्ड कार्ड दूं तो आप सेमीफाइनल में कुछ करेंगी? सर प्रिपरेशन होती है, लेकिन समहाउ लक भी काम करता है। जजेस बताइए क्या करें? आई थिंक आना चाहिए। Wild शी इज card? ब्रिलियंट। या आप आगे जा रही हैं। थैंक यू सो मच। यस, वी आर ट्रस्टिंग यू बिकॉज आई थिंक आप दोनों का मुकाबला बहुत अच्छा होगा। वेरी वेल डन विरासत, थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। मेरे नबी, वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार नूर और ज़हूर की, वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार नूर और ज़हूर की, वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार नूर और ज़हूर की, वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार नूर और ज़हूर की, खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार नूर और ज़हूर की, ये उन्हीं के दम की है रोशनी, ये उन्हीं के दम की है रोशनी, एक शबा तुझा में जमाल ही, ये उन्हीं के दम की है रोशनी, शबा तुझा में जमाल ही। ओ सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, वो कोई हद है। कोई शक भी इसमें करेगा क्या, यह है बात हक की किताब की, कोई शक भी इसमें करेगा क्या, यह है बात
मेरे नबी की है जिंदगी, ये मेरे नबी की है जिंदगी, ये हसनत जमी खिसाल ही, ये मेरे नबी की है जिंदगी, हसनत ये दुआ है हक से हर एक की, ये दुआ है हक से हर एक की, मेरा सर हो और हो दरे नबी, ये दुआ है हक से हर एक की, मेरा सर हो और हो दरे नबी, ये दुआ है हक से हर एक की, ये दुआ है हक से हर एक की, मेरा सर हो और हो दरे नबी, आह लब शौक पर हो सुखन यही, लब शौक पर हो सुखन यही, ए सल्लू अलैहि वालही, लब शौक पर हो सुखन यही, ए सल्लू अलैहि वालही, ए सल्लू अलैहि वालही, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, ए सारे ला मक्का से तलब हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आमद ने इस ट्रांसमिशन को और जगा दिया, महका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं 30 सेकंड सबसे लेना चाहूँगा और उसके बाद हम दुआ पे चले जाएंगे। नाज़िया आपसे शुरू करते हैं, पहले 30 सेकंड्स क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक के साथ अच्छा अमल करें, सलूक अच्छा रखें, एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, और जहाँ तक हो सकता है जो गुनाह के जो काम होते हैं ना, इनसे आपने इज्तनाब करना है, ताकि हम अपने मुल्क से बात करेंगे ना, अपने मुल्क में बेहतरी लाएं और एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे की तरक्की के लिए मदद करें, बनस्बत एक दूसरे का पैसा खाएं। जी आप। मैं यही कहूँगी कि रमज़ान है, हम हमेशा चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। अगर आप ये चाहते हैं कि माफ़ किए जाएं तो माफ़ करना भी सीखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, परवरदिगार तेरी निगाह में सबसे अज़ीज़ तरीन शख्स कौन है? तो परवरदिगार ने कहा कि जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद जो है वो माफ़ कर दे। तो दिल बड़ा करें, माफ़ करना सीखें, अपने रिश्तों को जोड़ें, आपस में मोहब्बतें पैदा करेंगे तो फिर मोहब्बतें बांटने वाले बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुक़द्दस आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करता जो दुआ है, जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान फरमाई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़अफ़ु अन्ना या करीम या करीम या करीम। अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी के ख़ासगार हों और अहद करें कि आइंदा गुनाहों की ज़िंदगी छोड़कर नेकी की तरफ आएंगे, खुद भी अच्छे बनेंगे और दुनिया को अच्छाई का पैगाम देंगे। यही ज़िंदगी है, यही फ़लाह है। सुभान अल्लाह। ये रमज़ान हमें ये फ़िक्र देता है हर साल जब भी आता है कि हम अपने ईमान को, अपने जिस्म को डिटॉक्स करें, प्यूरिफाई करें, स्टरलाइज करें, और हम एक अच्छे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे मोमिन बनने की कोशिश कर लें। क्या बात, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवामी फ़लाह और बहबूद के हवाले से रमज़ानुल मुबारक की दो बुनियादी बातें हमें बताईं। वह हुआ शहरुल मवासात, हमदर्दी का महीना, वह हुआ शहरुस सब्र, और सब्र का महीना। तो हमें चाहिए कि हमदर्दी बांटें। अगर कोई हमारे साथ कोई ज़्यादती करता है तो तब हम जो है सब्र के दामन को थाम लें, ताकि मुआशरे में बेचैनी, अफरा तफरी, इसका खात्मा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। दुआ के लिए हाथ उठा दीजिए, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बुल आलमीन हमें रमज़ानुल मुबारक की जो खूबियाँ, इनको समेटने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जो बरक़ात हैं उनके हुसूल की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन। और इंसानियत की खिदमत की तौफीक अता फरमा। आमीन। और तौफीक दे कि हम इंसानों को इंसान बनाने में अपना रोल और किरदार अदा कर सकें। आमीन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی. 23 رمضان المبارک ہے, کل 24 ہو جائے گی, اس کے بعد اب دن پر لگا کے گزر رہے ہیں. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بس خیال رکھیے گا. کراچی اور اس کے مضافات میں اب اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے چلیں اذان مغرب کی جانب.